صوفیاء کیا کرتے؟ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ لاسانی، میرے مرشد کریم رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ کام بڑی دھانائی سے کیا ہے، کام ذرا تدبر سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تیز اڑنے کا شوق بھی رکھیں اور پھر آپ مخالف سمت سے آنے والی ہوا سے ٹکرائیں بھی نہ۔ ساری باتوں، سارے تانوں، اور یاد رکھیے گا صوفیاء کو ان کے دور میں بھی سارے تنقید، سارے تعریف کرنے والے نہیں ملتے، ان کے دور میں بھی سارے تعریف کرنے والے نہیں ملتے، تنقید کرنے والے بھی ملتے ہیں۔ ہر مزاج کا آدمی ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا بیچاروں کا منہ کا ذائقہ ہی ہمیشہ کڑوا کسیلا رہتا ہے۔ وہ گھی پر بھی اعتراض کریں گے، شہد پر بھی اعتراض کریں گے، لیکن اپنے ذائقے کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ بھی بعض لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے۔ تدبر ہے نا، حکمت ہے۔ ایک ملاح کشتی چلانے والا تھوڑا لہجے کا سخت تھا، اور دجلہ کے کنارے سرکار بغداد کا آنا جانا تھا، تو دو حصوں میں تقسیم تھا شہر، کچھ لوگ اس طرف تھے کچھ اس طرف تھے، اور مین ایک معاملہ تھا لوگوں کا آنا جانا۔ تو ملاح لہجے کا تلخ تھا، انداز اس کا ٹھیک نہیں تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاحت فرماتے فرماتے دجلہ کے کنارے جو جا نکلے، تو ایک شخص کو کھڑے دیکھا وہ رو رہا ہے، تو فرمایا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو اس نے کہا حضور یہ ملاح فلاں بن فلاں ہے، ہمارا محلے دار ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، مجھے دریا کے اس پار جانا تھا، کشتی میں جو بیٹھا ہوں تو اس نے اتار دیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میرے پاس نقد پیسے نہیں تھے۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ یاد دوبارہ دے دوں گا، لیکن اس نے سب لوگوں کے بیچ میں اتار بھی دیا ہے اور توہین بھی کی ہے۔ اس نے کہا مفت خوروں کے لیے کشتی نہیں بنائی، نیچے اترو، پیسے ہوں گے کرائے کے تو سفر کرنا۔ اب یہ کہ حضور غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں تعویذ دیتے ہیں آئندہ سے مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا دعا کریں گے جمعرات کو صبح 9 بجے آ جانا، یہ نہیں فرمایا حضرت نے کہ وہ یہ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں تم چھوڑو، ایسے لوگوں کے منہ لگنے کی کیا ضرورت تھی، کوئی ایسا جملہ نہیں۔ رب کے بندوں کا تدبر اپنا ہوتا ہے۔ آپ فرمانے لگے تم یہی رکو میں آیا، گھر تشریف لے گئے، 100 دینار لائے، اتنی دیر میں وہ ملاح سواریاں دوسری جانب اتار کر اس جانب واپس لوٹ چکا تھا۔ وہ جیسے ہی نیچے اترا، حضرت محبوب سبحانی نے اسے بلایا، اس غریب آدمی کو بھی پاس کھڑا کیا، اور 100 دینار اس ملاح کے ہاتھ میں تھما کے فرمانے لگے یہ 100 دینار رکھ لو، آج کے بعد جب ختم ہو گئے تو میں اور دے دوں گا، 100 رکھو، ختم ہونے پر اور لے لینا، لیکن فرمایا آج کے بعد اگر کوئی غریب کشتی پہ بیٹھا توہین کر کے نیچے نہ اتارنا، اسے عبد القادر کے کرائے پر سفر کرا دینا، نیچے نہیں اتارنا، لوگوں میرے کرائے پر سفر کرا دیا کرنا۔ اس شخص کو تسلی ہو گئی جو شکایت کر رہا تھا، لیکن چند ہی منٹ گزرے تو وہ ملاح جس کو لوگ کہتے تھے کہ پتھر کا لہجہ رکھتا ہے اور کانٹوں کا مزاج رکھتا ہے اور ہر وقت کڑوی اور کسیلی باتیں کرتا ہے، تھوڑی ہی دیر گزری تو اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ کہنے لگا بغداد کے مرشد ایک دفعہ معاف کر دے، آج کے بعد شکایت کا موقع نہیں آئے۔ آپ تدبر کے ساتھ کام کریں گے، آپ دانائی دیکھیں گے۔ اپنے ہی بچوں کے بارے میں ہمارا انداز ٹھیک نہیں ہوتا، بچے سے غلطی ہو گئی، یا بچہ جو ہے، اچھا پھر عجیب بات یہ ہے کہ آپ کی عمر ہے 50 سال اور بچے کی عمر ہے 18 سال، اور آپ کا تقاضا یہ ہے وہ آپ کے حساب سے کام کرنا شروع کر دے۔ آپ اس کی عمر کا تقاضا دیکھیں، جب آپ کی عمر کو پہنچے گا نا، ہمارے ایک دوست ہیں ملک سے باہر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت لیکچر سننے کو ملتے ہیں ایشیا کے لوگوں سے، بہت لیکچر دیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس کو آپ لیکچر دے رہے ہیں وہ کہاں بیٹھتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا سوچتا ہے، ذہن کی سطح پر سوال کیا ابھرتے ہیں، سوال آ جاتے ہیں، سوال کا جواب ہوتا ہے، سوال کے مقابلے میں غصہ نہیں ہوتا، سوال کا جواب ہوتا ہے۔
اس کے مقابلے میں تلخی نہیں ہوتی. آپ کا بیٹا آپ کے سامنے سوال کھڑا کر رہا ہے, آپ اس کا جواب دیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے نے کہا حضور آج میں نہ تقریر کروں. میں کر لو. کہتے ہیں میں نے بڑے دلائل سے مزین گفتگو کی لیکن لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے. شیخ نے 10 منٹ ہی باتیں کی انہوں نے بھی دلائل سے, پر میرے گھنٹوں کا وہ اثر نہیں تھا جو شیخ بغداد کے چند منٹوں کا اثر تھا. وہ لوٹ پوٹ بھی ہوتے تھے, وہ روتے بھی تھے, اور ان کی سسکیاں اور ہچکیاں سننے کو ملتی تھیں. تو گھر آ کے میں نے عرض کیا, میں نے کہا حضور میں نے بھی کوئی دلیلیں کم نہیں دی. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو آپ بات کر رہے تھے. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے سے کہا بیٹا تمہاری انہوں نے صرف تقریر سنی ہے اور مجھ سے وہ ٹوٹ کر پیار بھی کرتے ہیں. جب تم اس مقام پر پہنچو گے, ان کے دکھ سکھ میں شامل ہو جاؤ گے, یہ تم پر اعتماد کرنے لگیں گے, یہ تمہیں اپنا خیر خواہ جاننے لگیں گے, اور پھر جب تم کوئی بات کرو گے تمہیں باعمل سمجھنے لگیں گے. پھر ان کی بات کا اثر جلدی ہوگا. تمہاری سادہ بات بھی ان پر اثر انداز ہوگی, لیکن پہلے تمہیں اس مقام پر آنا پڑے. تو دھانائی, تدبر. آپ دیکھیے نا, نبی پاک علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد ایک جنگ سے مال غنیمت آیا تو تالیف قلب کے لیے جو نئے لوگ مکے میں مسلمان ہوئے تھے, مکہ فتح ہوا تھا, ان کو زیادہ دیا. تو کسی ایک آدھ نوجوان نے کہیں دبے لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ قریبی لوگ جو سرکار کے ہیں ان پر محبت زیادہ ہونے لگی ہے اور مال زیادہ ملنے لگا ہے. تو سوال تھا نا, ذہن پہ آ ہی گیا ہے. یہ سوال بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں, یہ آ ہی جاتے ہیں. یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں, یہ وسوسوں کا رستہ لیتے ہیں, یہ آ جاتے ہیں. لیکن وہ پاک باز لوگ تھے, ان کے لیے یہ بات نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ وہ قریبی لوگ ہیں تو اس طرف نوازشات کا انداز ذرا بڑھ گیا ہے. تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تمام انصار مدینہ کو میرے خیمے میں لاؤ. سب جمع ہوئے تو کریم فرمانے لگے کیا اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت نہیں دی؟ کیا کرم نوازی نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ رب رسول کا بڑا احسان ہے. تو کریم فرمانے لگے اچھا تم یہ کہہ سکتے ہو. آپ میری بات پر توجہ کیجئے گا. حضور فرمانے لگے تم کہہ سکتے ہو یا رسول اللہ مکے والوں نے تو آپ کو ستایا تھا, ہم نے جگہ پیش کی, سینہ کشادہ کیا. تو وہ رونے لگے. کہا نہیں حضور ہم کون ہوتے ہیں, آپ کا یہ احسان ہے سارا. فرمایا تم کہو کہ ہماری تلواروں سے تو ابھی لہو ٹپک رہا ہے, جو انہوں نے بدر اور احد میں بازار گرم کیے ہیں جنگ کے, تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ آپ ہی کا احسان ہے. پورے خیمے پہ نظر جو میرے کریم نے دوڑائی تو آہیں ہیں, سسکیاں ہیں, آنسو ہیں, ہر ایک اپنے دل کو تھامے بیٹھا ہے, رو رہے. یا رسول اللہ ایک آدھ نوجوان نے بات کی, حضور مہربانی فرمائیں. ایک جملہ سرکار نے آخر میں کہا, ایک جملہ. وہ سوال پیدا ہوا تھا کہ قریبیوں پر نظر کرم زیادہ ہونے لگی ہے. ایک جملہ حضور نے صرف کہا, اتنی دانائی اتنی حکمت کہ سارا رنگ ہی بدل گیا. حضور فرمانے لگے ہو میرے بھولے بھالے انصار مدینہ, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ مکے والے اپنے گھر جائیں تو اونٹ اور بھیڑ بکریاں لے کے جائیں, اور مدینے والے جب مدینے جائیں تو اللہ کا رسول ساتھ لے کے جائیں؟ اب تو حالت ہی کچھ اور تھی. اب تو روح وجد کر رہی. اب تو گویا ان کا دل کر رہا تھا جو ہمارے پاس ہے وہ بھی کوئی لے جائے. کیا تم پسند نہیں کرتے بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تم اللہ کا رسول ساتھ لے جاؤ؟ تو وہ ذہنوں پر ایک سوال تو ابھرا تھا, پر میرے کریم کی یہ دانائی ہے اور حکمت ہے کہ حضور نے یوں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ روح تک وجد کرنے لگ گئی. تھوڑے سے نا سیانے ہو جائیں, تھوڑے سے جی تھوڑے سے نہیں, کچھ تو نہیں بن رہا پیا پروگرام, صرف تھوڑے سے. کہندے ابا جی ڈاڈے نے, میں کہا جے تے نال سیانے بھی نے نا, جے تے نال
تو پھر تے ڈاڑ پونا قبول ہے، تو جے نیرے ڈاڑے نے پھر مشکل ہے گا۔ اگر تو تھوڑے بہت ساتھ دیکھے نا، حکیم کہتا تھا گولی کڑوی ہے، تھوڑا گڑ ڈال کے کھا لینا۔ تو اگر تو وہ کڑوے ہیں پر ساتھ گڑ کا مشورہ دیتے ہیں تو پھر تو چلو بات بنتی ہے، لیکن یہ کہ اگر نیرے کڑوے ہیں تو پھر ذرا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ استاد سخت ہے، پڑھاتا بھی ہے۔ اگر تو پڑھاتا ہے تو سختی قابل قبول ہے، لیکن اگر نیرا سخت ہے نا، اسباق پر توجہ کوئی نہیں، تو پھر اس کی سختی قابل قبول ہے۔ شیخ سخت ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، تیری تربیت کا پورا خیال بھی رکھتا ہے، اسے نالائقوں کو بھی سیدھا پدرا کرنا آتا ہے۔ اگر تو آتا ہے نا ٹھیک ٹھاک کرنا۔ حضور غوث اعظم کے مدرسے میں نا اسباق تقسیم ہو رہے تھے، ہمارے مدارس دینیہ میں سبق تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ استاد قابلیت رکھتے ہیں نحو میں، یہ نحو پڑھائیں گے، یہ صرف پڑھائیں گے، یہ منطق، یہ فلاں سبق، یہ فلاں اسباق بانٹے جاتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم کے مدرسے میں سبق بانٹ رہے تھے تو ناظم تعلیمات کہنے لگے حضور آپ کو بھی سبق دینے ہیں؟ فرمایا نہیں حضور، آپ تو کتنے کتنے گھنٹے اسباق پڑھانے کے شوقین ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے تم مجھے سبق نہ دو، تم مجھے بچے دو۔ حضور کون سے؟ فرمایا لائق لائق سارے رکھ لو، نلائق سارے مجھے دے دو۔ جتنے نلائق ہیں نا، نلائقوں کو میں پڑھاؤں گا، مجھے کہہ لینے دو یار، مجھے کہہ لینے دو، میرا دل کرتا ہے میں کہہ دوں۔ نبی پاک نے بھی فرمایا ہے جو کبیرہ گناہ والے ہوں گے قیامت والے دن میری شفاعت کے نیچے ہو۔ میری شفاعت کبیرہ گناہ والے لوگوں کے لیے ہوگی۔ کبائر جب سے دیکھا ہے نا لباس بشری میں تمہیں، ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ وہ انسان ہو جائے، اور میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، اس قدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے مجھے۔ وہ گناہ گار کتنا سونا ہوگا جس کے سفارشی حضور بنیں گے قیامت والے، کتنا سونا ہوگا جس کا بازو پکڑ کے حضور، اور حضور ہمارے وکیل نہیں ہے، شفیع ہے۔ وکیل کہتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا اسے چھوڑ دیں، جج سے کہتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا چھوڑ دیں، اور شفیع کہتا ہے ان نے سارا کچھ ہی کیتا جی تسی میرا منہ دیکھو۔ حضور شفیع ہے۔ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، اس قدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے مجھے کہ فرشتہ میرا معیار نہیں ہو سکتا۔ یہ جو وہ جو خیر والا خطا کار ہے نا، جو توبہ کرتا ہے، اس قدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے۔ تو بھائی تھوڑی دانائی سے اپنے وقت کو لے کے چلے۔ میرے غوث پاک نے حکمتوں سے ایک گویہ تھا، الٹے سیدھے شعر اور کفریہ کلمات اور یہ وہ تو کرتا جہالت کی بنیاد پر تھا، حالات کچھ اور ہی تھے، تو غوث اعظم منع کرتے۔ تو ہمارے زمانے میں جیسے منع کرے نا وہ مخالفت کرتا ہے، تو وہ کہتا جی وہ میرا رش بڑا ہے، لوگ سننے بڑے آتے ہیں، میرے گلے میں جادو بڑا ہے، تو یہ دیکھو جی مولوی صاحب، شیخ صاحب، مرشد مجھے روکتے ہیں، تو پھر گلا سدا نہیں رہتا۔ تو وہ بڑھاپا آیا تو لفظ کانپنے لگے، اور جو آواز کے سر تال کے قائل تھے انہیں کہیں اور سے وہ ذائقہ ملنے لگا، تو اب حال خراب ہو گیا۔ اور گھر میں جب تک نوٹ آتے تھے تب تک تو کیا بات تھی، اور جب حالات اور طرح کے ہوئے تو پھر اپنوں نے بھی منہ موڑ لیا۔ ایک دن حضور غوث پاک گزرے، ساری زندگی اس نے مخالفت کی۔ حضرت شیخ گزرے تو قبرستان کے کونے میں بیٹھا ہے، مکھیاں بھنک رہی، کپڑے بدلے ہفتے بیت گئے، حالت خراب ہے۔ شیخ نے اپنے غلام کو بلایا، 100 دینار دیے، فرمایا اسے جا کے دے آ۔ غریبی آ گئی اس میں، اس نے جا کے وہ 100 دینار اس گویے کے پاس جو رکھے تو کہنے لگا کس نے بھیجے ہیں؟ میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے، ہم تے اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگتے۔ کون ہے اس غربت میں، تنہائی میں، ان بھنکتی مکھیوں میں، اور میرے
وجود سے آتی بدبو میں اب کون ہے جس نے 100 دینار بھیجے؟ تو خادم کہنے لگا مجھے پہنچانے کا حکم ہے، بتانے کا نہیں۔ تو وہ بوڑھا گویا اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا میں بھی اسی بغداد میں پیدا ہوا ہوں اور میرے بال بھی اسی بغداد میں سفید ہوئے ہیں، میں یہاں کے عالموں کو بھی جانتا ہوں، تاجروں کو بھی جانتا ہوں، فقیہان شہر سے بھی آگاہ ہوں۔ میری اس غربت میں اگر مجھ پر کوئی ترس کھا سکتا ہے تو وہ عبد القادر جیلانی ہے۔ اس کے علاوہ کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے۔ میں نے عمر بھر مخالفت کی ہے غوث پاک، اور ان کا یہ حال ہے کہ اس غربت میں تو وہ جو خادم تھا نا، گلاں کریے اپنے سجنا دیا منہ ہوراں ول تر کے، اس خادم نے جب سنا تو وہ رو پڑا، تو اس کا رونا تصدیق تھا۔ اس کا رونا تصدیق تھا کہ بات میرے پیر کی ہو رہی ہے، میرے مرشد کی بات ہو رہی۔ تو غوث اعظم سبق پڑھا رہے تھے تو وہ گویا آگے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں نے عمر بھر آپ کی مخالفت کی ہے، آج سمجھ آئی ہے، اسی منصب پر بیٹھے ہو جس منصب پر مدینے والے رسول اپنی امت کے علماء کو بٹھانا چاہتے ہیں، جہاں سرکار چاہتے ہیں کہ لوگ بیٹھیں۔ میرے بھائیوں، دانائی، تدبر، حکمت، یہ سرکار بغداد کو اللہ تعالیٰ نے بڑا وافر حصہ عطا کیا تھا۔ جلد باز نہ بنے، فیصلے جذباتی نہ کریں، رائے دینے میں تیزی نہ دکھائیں۔ آپ اپنے بزرگوں سے فیضیاب ہوں، حکمتوں کو سمجھیں، تقاضوں کو سمجھیں، حالات کو سمجھیں۔ ہم امت مسلمہ جہاں آ کے کھڑے ہو گئے تو ایسے ہے جیسے گمسان کا رن پڑا ہوا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور باہر سے کوئی فتنہ لینے جانا ہی نہیں پڑتا، ہر فتنہ اندر سے ہی اٹھتا چلا جاتا ہے۔ اب زیادہ وقت آیا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے طریقوں کو سمجھیں، بے حکمت زندگی نہ گزاریں، تھوڑا سا ٹھہرنا سیکھیں، تھوڑا وقت دینا سیکھیں، تھوڑا سا حالات کو سمجھیں۔ آپریشن کراتے وقت تھوڑی دیر کے لیے درد تو ضرور ہوتا ہے، پر وہ درد بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، وہ بعد میں ہمیشہ کے لیے آسانی کرتا ہے۔ وہ ہو تو جاتا ہے، جو واہ ویلا کرتا ہے اس کا بھی ہو جاتا ہے، اور جو چپکے سے درد سہ لیتا ہے اس کا بھی ہو ہی جاتا ہے۔ اس واہ ویلے کو چھوڑ دیں، شور کو چھوڑ دیں، شدت کو چھوڑ دیں، اور اپنی زندگی سے شکووں کو چھوڑ دیں۔ میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، زندگی میں تمہیں کبھی بھی ناکامی ہونا تو سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ تمہاری اپنی غلطی کہاں کہاں ہے، تم کہاں کہاں بھولے ہو، سست ہوئے ہو، غافل ہوئے ہو، کہاں کہاں تم نے کمزوری دکھائی۔ اور میں نے کم از کم یہ تجربہ ہمیشہ کیا ہے، جہاں بھی کہیں محسوس ہوا کہ یہ معاملہ بگڑا ہے تو تلاش کرنے سے اپنی غلطی وہاں مل گئی کہ یہاں ہم سے بھی، یہاں کر کے ہم بھی بھولے ہیں، ایسا نہیں تھا، کہیں نہ کہیں ہم سے بھی خطا ہوئی ہے۔ اور جو لوگ اپنی خطاؤں کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں خوش قسمت ہے جسے دیدے قصور نصیب ہو، جسے اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائیں، وہ سیاںا بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے اصلاح کا موقع پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ جو حساس رشتہ ہے اس رشتے کو بیان فرمایا۔ کبھی اماں یہ بات کہتی تھی نا کہ میرا بیٹا روٹی کھا لے تو میرا پیٹ بھر جاتا ہے، تو لوگ اسے ایک اچھا ادبی جملہ کہتے تھے، شعر و شاعری کے ذوق پر پورا اترنے والی بات سمجھتے تھے، لیکن سمجھتے تھے شاید حقیقت سے دور ہے۔
والد اگر کہتا تھا نا کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، کسی جگہ کامیاب ہو گیا ہے، تو میری صحت اس سے بہتر ہو گئی ہے، قد میرا بڑھ گیا ہے، تو لوگ کہتے تھے افسانوی باتیں۔ لیکن جب ہم نے قرآن مجید پڑھا تو ایک عجیب انفرادیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، میں نے نا تمہیں تمہیں میں سے ایک رسول عطا فرمائے۔